الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم حضرات محترم، اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یا زمین کے اندر یا آسمان کے اوپر، سب کا خالق اللہ ہے۔ جو بنانے والا ہے اس سے بہتر اپنی مخلوق کو کوئی نہیں جان سکتا۔ کس کو کس طرح چلانا، کس طرح اس کی پرورش کرنی، دنیا میں اس نے کس طرح وقت گزارنا، یہ سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جو بنانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ مالک نے اپنی جو بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، اس میں سب سے زیادہ شرف جس مخلوق کو دیا ہے اس کا نام انسان ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم انسان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، انسان اس وقت تک انسان ہے جب تک یہ اپنے خالق کی بات مانتا رہے۔ جب یہی انسان اپنے خالق کا نافرمان بن جاتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے ویسے نہیں کرتا، جس طرح وہ چلانا چاہتا ہے ویسے نہیں چلتا، تو ثم رددناہ اسفل سافلین،
پھر یہ سب سے رذیل، سب سے نچلا، سب سے گندا بن جاتا ہے. پھر اللہ اسے انسان نہیں کہتے. ان شر الدواب، جتنے بھی جاندار میں نے پیدا کیے ہیں سب سے بدتر یہ انسان ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں پہچان رہا. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی بات کو ماننا کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اللہ مالک نے جس انسان کو ساری مخلوقات پہ شرف دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹوں میں نے دنیا کی ساری چیزوں پہ تمہیں فضیلت دی ہے. اور ہماری فضیلت دو باتوں میں سب سے زیادہ ہے. ایک، اللہ نے ہمیں شعور کی نعمت سے نوازا ہے، ہم ہر اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں. اور ایک، ہمیں قوت گویائی دی ہے، ہم اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. جبکہ یہ دونوں چیزیں اور چیزوں میں نہیں ہیں. اگر آپ کا ایک پالتو جانور آپ کو اپنی بات سمجھانا چاہے تو وہ اپنی بات، اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتا. لیکن انسان ایک ایسا جاندار ہے، یہ اپنی بات کو دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہے. اس لیے جب اللہ کسی کو بڑی ذمہ داری دیتا ہے، اللہ کسی بڑے منصب عطا کرتا ہے، پھر اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. اب بحیثیت انسان اللہ نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہر بات کی اجازت دی ہے کہ ایک انسان اپنے رہن اور سہن کو جیسے چاہے بنائے، اس میں ارتقاء ہے. ایک وقت تھا انسان جنگلوں میں رہتا، پھر اسے خیمے کا خیال آیا تو یہ خیموں میں رہنے لگا. پھر اس کے بعد گھر بنائے تو پھر گھروں میں ارتقاء آج تک چل رہا ہے. شاید قیامت تک ایسے ایسے گھربندے بنے کہ انسان آج سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس میں ارتقاء ہے، کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، جیسے چاہتے ہو بناؤ. کبھی اللہ نے پابندی نہیں لگائی. ہم لباس پہنتے ہیں، ایک وقت تھا انسان ننگا تھا، پھر اسے پتا چلا کہ کپڑا بھی بنایا جا سکتا ہے. اپنے من کو ڈھانپنے کے لیے یہ بھی ایک چیز ہے. پھر یہ بنا، پھر اس میں ارتقاء آیا. آج خوبصورت سے خوبصورت لباس ہر انسان پہنے ہوئے ہے. اور یہ اللہ نے اجازت دی ہے. کوئی انسان گناہ نہیں کر رہا. اگر وہ اچھا لباس بناتا ہے تو وہ گناہ نہیں کر رہا. اگر وہ اچھا لباس پہنتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ہر چیز کے اندر اللہ نے ارتقاء کی اجازت دی ہے کہ ترقی کرو. لیکن دو چیزوں کے اندر مداخلت کی اجازت اللہ نے انسان کو نہیں دی. ایک انسان کی اپنی ذات میں تو وہ کہتا ہے میں احسن الخالقین ہوں، سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہوں، اور جس مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان ہے، اور انسان کے معاملے میں ارتقاء نہیں ہے. جس طرح پہلے انسان پیدا ہوا اسی طریقے سے آج بھی انسان پیدا ہو رہا ہے. جب بھی کسی نے اس معاملے میں مداخلت کی ہے تو اس نے انسانیت کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. تو کہا انسان کے اندر کوئی ارتقاء نہیں ہے. اسی طرح دوسری جس چیز میں
مداخلت کی اجازت نہیں ہے، وہ دین ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، ڈھنگ اور قانون ہے، اس میں اللہ نے کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دی۔ جو قانون پہلے دن تھا، آج بھی قانون وہی ہے۔ پہلے دن قانون کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجنے لگے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، اس کا آخری رکوع۔ تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ غلطی ہو گئی تھی۔ قال اهبطوا منها جميعا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میں ہدایت بھیجوں گا۔ تمہاری زندگی کیسے گزرنی ہے، تم نے کیسے کھانا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، تمہاری معاشرت کے آداب کیا ہیں، تمہیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتیں میں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت میرے پاس سے آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا جو اللہ کی طرف سے آئے گی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی اور نہ وہ گمراہ ہوگا۔ اگر انسان آسمانی ہدایت کو قبول کرتا ہے تو یہ ہدایت یافتہ ہے، اگر آسمانی ہدایت کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے تو یہ بدبخت نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور رہنمائی میں مداخلت کرتا ہے، اللہ اسے بدبخت بھی قرار دیتا ہے اور گمراہ بھی کہتا ہے۔ دو مثالیں ہمارے سامنے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ویسے تو ہزاروں مثالیں ہیں۔ بنی اسرائیل، اللہ نے اس قوم کے ساتھ اتنا پیار کیا، انہیں فرعون کی ظلم و ستم سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے بحر قلزم سے پار نکلے، اللہ نے اسے کتاب سے نوازا۔ جب یہ جنگلات میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو صحرائے سینا کے اندر اللہ نے آسمان سے ان کی مہمانی کی، صبح اور شام کا کھانا آسمان سے من اور سلوہ اترتا تھا۔ اور انہیں بھی یہ کہا گیا تھا کہ میں نے کتاب دی ہے، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، میں نے تمہیں جو کتاب دی ہے اس میں زیادتی نہ کرنا۔ غلب کا مطلب ہے کچھ چیز ایڈ کر دینا، کوئی اپنے پاس سے نئی انٹری داخل کر دینا۔ کہا لا تغلوا فی دینکم، یہ میرا دین ہے، اس میں مداخلت کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ سورۃ مائدہ ہے، 6واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 76۔ کل، اے میرے نبی کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، میرے دین کے اندر مداخلت نہ کرنا، اس کا تمہیں حق نہیں ہے۔ یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے جو اللہ کے دین کو من وعن قبول کرے کہ جو اللہ نے چاہا ہے اس کے مطابق اپنی مشاورت، اپنی ذہنی سوچ، اپنی ذہنی اختراع کو اس میں داخل نہ کرے۔ لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، میرے دین کے اندر مداخلت نہ کرنا، کوئی نیا ایڈیشن شامل نہ کرنا۔ غیر الحق، تمہیں یہ حق نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ،
اور کسی ایسی قوم کی بات بھی نہ ماننا جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتی ہے. یعنی ان کا دین اور ان کی خواہش ہے، جو من میں آیا وہ کیا، اور یہ کہہ دیا کہ حرج کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا. وہ پہلے بھی گمراہ تھے اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں. کون؟ جو اپنی خواہش پہ چلتے ہیں، جو اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، نہ وہ گمراہ ہے نہ بدبخت ہے. جو اپنی خواہش پہ چلتے ہیں قد ضلوا من قبل، اللہ کہتے ہیں یہ پہلے بھی گمراہ تھے اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بنتے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے گمراہ کر کے لوگوں کو برے رستے پہ ڈال دیا. اب کیا ان کا علاج ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کے متعلق فیصلہ کیا کہ جس چیز میں مداخلت کی میں نے اجازت نہیں دی تھی تم نے کی. اور یہاں یہ یاد رکھیں مداخلت کیسے کی انہوں نے. اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ان کے علماء، ان کے صوفیاء اپنے ہاتھوں سے باتوں کو لکھتے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں کے پاس آ کے کہتے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ. کیوں کہتے؟ تاکہ لوگوں سے اس کے پیسے کمائے جائیں، ان کا مال کھایا جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے پاس سے باتیں لکھ کے لوگوں میں دین کر کے پھیلاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جو یہ سب کچھ کر کے مال کماتے ہیں. تو جو ایسا کردار ادا کرتا ہے پھر اس کا اللہ رب العزت نے علاج کیا بتایا. اللہ کہتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو دونوں کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. کس لیے بھیجا؟ لعن الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی حکم کا انکار کیا، اس کے دین کے اندر مداخلت کی، ان پہ لعنت ڈال دو. آج کے بعد وہ میری رحمت کے مستحق نہیں بنیں گے. اور آج تک یہود دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے. دو چیزیں نہیں ہیں، ایک کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت میں نہیں آئیں گے، دوسرا اس دنیا کی زندگی میں بھی انہیں کبھی سکون نہیں ملے گا. یہ دونوں نعمتیں اللہ نے ان سے چھین لی. ان کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ مال و دولت ہے، دنیا کی سب سے زیادہ شیطان اور شریر قوم ہے. اور یہ کیوں بنی؟ اللہ نے ان پہ لعنت ڈالی تھی. تم سے کبھی خیر کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ جو اللہ کی رحمت سے ہی نکل گیا، جس پہ اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ ہی اٹھا لیا، اس قوم یا انسان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ اللہ نے جس چیز میں مداخلت کی اجازت نہیں دی تھی انہوں نے اس میں مداخلت کی. پھر اس کے بعد عیسائی، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اسپیشلی ایک حکم دیا تھا
کہ جاؤ بنی اسرائیل پہ لعنت کرو. کیوں کرو؟ انہیں کہا تھا لا تغلو فی دینکم، میرے دین کے اندر مداخلت نہ کرنا، انہوں نے کی. اب وہ ملعون اور لعنتی ٹھہرے تو چاہیے تو یہ تھا یہ رک جاتے، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کیا. ان کے علماء کا طریقہ بھی یہی رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ہمیں مخاطب ہو کے کہتے ہیں. سورت توبہ ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اکثر مولوی اور صوفی لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. عیسائیوں کے علماء کا بھی طریقہ یہی رہا. تو اللہ رب العزت نے انہیں گمراہ قرار دے دیا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں، یہ گمراہ ہیں. اب یہود اور عیسائیوں کے بعد اللہ نے اپنے سب سے پیارے نبی، سب سے باعزت نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا. اور نازل کرنے کے بعد 23 سال کے اندر نجمن آہستہ آہستہ جیسے حالات بنتے گئے ویسے اللہ ان کی رہنمائی کرتا گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اتری کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا اس کے نام کے ساتھ پڑھ. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ایک لوتھڑے سے انسان بنایا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے ساتھ جو سب سے عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، اس نے تمہیں علم دیا قلم کے ساتھ. علم الانسان ما لم یعلم، تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اور اللہ نے اپنی سب سے بہترین نبی پر سب سے بہترین کتاب جس کا نام قرآن ہے وہ محمد الرسول اللہ پہ نازل کی. ثم ان علینا بیانا، صرف یہ کتاب نہیں دی، اس کا بیان، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی. اور 23 سال کے اندر صرف آپ کی ذات نے نہیں، 1,00,000 سے زیادہ انسان تھے جنہوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا. جب انہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا، اس میں مداخلت نہ کی، اس کی ہر بات کی اطاعت کی، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. لوگوں اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ اللہ پہ راضی ہو گئے. اور اگر کسی نے اللہ کا گروہ دیکھنا ہے، اللہ کی جماعت کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ لو. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ ہی کا گروہ تو کامیاب ہونے والا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان کی عزت اور عظمت کیا تھی؟ جس طرح اللہ نے دین کو اتارا، انہوں نے اس دین کو اسی طرح قبول کیا. سیرت ابن اسحاق میں کلمات ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی طرف سے کچھ آیتیں نازل ہوتی، آپ اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے. پہلے مردوں کی جماعت میں انہیں پڑھ کے سناتے، اس کے مطالب سے آگاہ کرتے،
اور اس کے بعد خواتین کی جماعت میں جا کے انہیں سناتے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم 10 آیتیں یاد کرتے پھر اس پہ عمل کرتے, اس کے بعد اگلا سبق لیتے. تو یہ جیسے جیسے قرآن اترتا رہا اس کو اپنی زندگی میں اپنانے والے بے شمار اچھے خوبصورت دلوں والے انسان موجود تھے. انہوں نے اسے اپنایا جب تک وہ اس دین پہ قائم رہے. انہوں نے اس کے اندر کوئی نیا ایڈیشن شامل نہ کیا. اللہ نے ساری دنیا کو ان کے سامنے سمیٹ دیا. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کی پاؤں کی گرد بن گئی. کوئی دریا اپنی موجوں کے ساتھ ان کے رستے کو روک نہیں سکا. سمندر، صحرا و دریا یہ سب کو پھلانگتے ہوئے اللہ کے دین کو لے کے چاروں طرف نکل گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر اللہ نے خوب کہہ دیا کہ میں ان پہ راضی اور یہ مجھ پہ راضی. ایک دن ایسا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں گئے. آپ جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن قربانی کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آ کے کہا لوگوں آج سن لو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں آج دین مکمل ہو گیا. آج کے بعد اس دین کے اندر کوئی نیا ایڈیشن شامل نہیں ہو سکتا. یہ کمپلیٹ ہے، یہ اکمل ہے، یہ مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے اپنی ساری نعمتوں کو تم پہ مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے تمہیں عطا کر دیا. اب ہمارے اوپر یہ تھا کہ ہم اس دین کو اسی طرح قبول کرتے جس طرح نبی کریم اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان باتوں سے بچتے جن باتوں کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور اللہ کی لعنت کے مستحق بنے. ہم ان باتوں سے بچتے جن باتوں پہ چل کے عیسائیوں کو اللہ نے گمراہ قرار دیا اور ہمیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو رب مانتے ہو، جو محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول مانتے ہو، جو میرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھنا. یہ تمہاری آخری حد ہے. جہاں اللہ کا حکم آ جائے رک جاؤ، جہاں اس کے رسول کا حکم آ جائے رک جاؤ. وہاں سوچنے کی بھی اجازت نہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. وہ شخص ایماندار نہیں ہے، وہ عورت ایماندار نہیں ہے کہ اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ مجھے ماننا ہے یا نہیں ماننا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. پھر اپنا اختیار کرے کہ میں سوچوں گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں سوچنا بھی نافرمانی ہے. اللہ کا حکم آ جائے یہ سوچنا بھی نافرمانی ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو یہ سوچنا بھی نافرمانی ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے اگر ان کی بات کو ماننا نہیں تھا؟
اب یہاں تک تو بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں ہم اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے. جو دین اللہ رب العزت نے دیا ہے اس دین میں مداخلت نہیں کر سکتے، اس میں کوئی نیا ایڈیشن شامل نہیں کر سکتے، اور نہ کسی چیز پہ کٹ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. تو جو اختیار یہ سب کچھ کرے گا، کوئی ایسا کام دیکھیں وہ نافرمانی نہیں کرتا لیکن ایک نیا کام دین کے نام پہ لاتا ہے، پھر اس کا کیا ہے؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جس بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا دین کے نام پہ، دیکھیں ہمیں یہ اس بات میں متزلزل کیا جاتا ہے، ہمیں شک میں ڈالا جاتا ہے. دیکھیں جی پہلے چھتیں کچی تھی اب پکی ہیں، اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے آغاز میں کہا تھا اس میں ارتقاء کی اجازت ہے کہ آپ مکان کیسا بناتے ہیں، آپ اپنا کپڑا اور لباس کیسا بناتے ہیں، اس میں ارتقاء کی اجازت ہے. آپ اپنی زندگی کا رہن سہن کیسا رکھتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. آپ بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر بنا سکتے ہیں. دو چیزوں میں اللہ نے مداخلت کی اجازت نہیں دی، ایک انسان کی تخلیق کے انداز کو بدلنے کی اجازت نہیں دی، اور دوسری اپنے دین کو بدلنے کی اجازت نہیں دی. انسان کو اس عقل سے نوازا ہی نہیں گیا کہ یہ دین کے اندر ارتقاء کر سکے، یا اللہ کی تخلیق انسان اشرف المخلوقات کی تخلیق کے اندر ارتقاء کر سکے. ہم جانوروں میں کرتے ہیں، گدھے اور گھوڑے کو ملا کے خچر پیدا کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. ہم کبوتر اور گگی کو ملا کے خمرہ پیدا کرتے ہیں، گناہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے دین کے اندر مداخلت کریں گے تو یہ جرم ہوگا. کتنا بڑا جرم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں. آپ اپنے ہر خطبے میں یہ بات کہا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ. لوگوں جو بھی دین کے اندر نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں روایت ہے، کہا لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ. جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تب تک لا يقبل اللہ صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا. لوگوں جو بدعت کرنے والا ہے اللہ نہ اس کی روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے حج کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے عمرے کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے جہاد کو قبول کرتا ہے. ولا صرفا ولا عدلا، اس کا کوئی نفل یا فرض قبول نہیں کرتا. وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے کما یخرج الشعر من العجین، جس طرح گندے ہوئے آٹے سے تم بال کو کھینچ کے نکال دیتے ہو، اس طرح وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور بدقسمتی سے یہ جرم مولوی کرتے ہیں. لوگوں کو دین کے نام پہ بدعت کی دعوت، محراب و منبر پہ کھڑے ہونے والے، اپنے آپ کو نبی کے وارث کہلانے والے، دنیا کی سب سے بڑی خباثت کے مرتکب ہو رہے ہیں. میں کروں گا میں بھی غلط ہوں، اور میرا کوئی بھائی کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. کہا لا يقبل اللہ لصاحب البدعہ
ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا صاحب بدعہ کی کوئی بھی بات، صومن ولا صلاتن ولا حجن ولا عمرتن ولا جہادن ولا صرفن ولا عدلن ويخرج من الاسلام كما يخرج الشعر من العجین۔ جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب البدعۃ حتی یدع بدعته، اللہ کسی ایسے انسان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، یا تو وہ بدعت کو چھوڑے یا وہ اللہ کی معافی کا مستحق نہیں بن سکے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہمیں دین کے نام پہ بتایا جاتا ہے، ہم پہلے دیکھیں کیا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا، کیا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کا حکم دیا؟ اگر وہ دیا ہے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے وہ کام کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے تو اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے نہیں کیا ہم اسے دین اسلام کا نام دیں گے تو پھر بھی ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین، لوگوں وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح بال آٹے سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بدعت سے بچائے۔ آج ہم اس مصیبت میں بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں ایک زانی زنا کرتا ہے تو اسے احساس ہے میں غلط کر رہا ہوں، اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ ایک چور چوری کرتا ہے تو اسے احساس ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، لیکن جب ایک بدعت کا ارتکاب کرنے والا بدعت کرتا ہے تو وہ تو اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے، وہ معافی کیسے مانگے گا؟ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا نقصان جو امت کا ہوتا ہے وہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنۃ، لوگوں جب کوئی قوم اپنے اندر کوئی نیا کام لاتی ہے جو بدعت ہوتا ہے، اللہ اس کام کے برابر نبی کریم کے طریقے کو اٹھا لیتا ہے، ان سے چھن جاتا ہے۔ کہا اس لیے صحابہ نے پوچھا پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فتمسک بسنتی خیرا من احداث بدعۃ، لوگوں بہتر ہے کوئی نیا کام کرنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے رسول کے طریقے کو ہی اپنی زندگی میں اپلائی کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آخری بات یہ، سب بھائی ذرا غور سے سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، فرقوں میں بٹ جائے گی، ہر بندہ اپنی بولی بولے گا، اس وقت جس بندے نے میری سنت کے ساتھ تمسک کیا، اسے پکڑ لیا، تمسک کا مطلب ہے چمٹ جانا، من تمسک بسنتی، میرے طریقے کے ساتھ چمٹ گیا، عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد ہو جائے گا تو کہا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شہید، اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا کریں گے۔ آج بحیثیت مسلمان میں اور آپ زندگی میں کوئی بھی عمل کرنے لگیں، وہ عبادات ہے، وہ معاملات ہیں، وہ معاشرت ہے، وہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ اگر اس فساد کے زمانے میں ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپناتے رہے تو انشاءاللہ اللہ اس بہت بڑے اجر سے نوازیں گے، اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے آپ سے التماس کیا کہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ان کی بھی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک بہن نے کہا ہے کہ میرا یتیم بچہ ہے، اس کا نام خالد ہے، عزود خالد، وہ بیمار ہے، اس کی وجہ سے پریشان، اللہ آپ کی اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حاجی جاوید اپل صاحب، یہ ہمارے نمازی تھے یہاں شالیمار ٹاؤن والے، عثمان جاوید صاحب کے والد گزشتہ دنوں انتقال کر گئے، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ اگر ہم نماز پڑھتے تو ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں میرے پیارے بھائی، یہ سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ اس کی کون سا عمل قبول ہوا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی عمل کرنے کے بعد یہی کہا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ جو کچھ کیا ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، لیکن ابھی تک میرے علم میں دنیا میں کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں آیا، کسی انسان کو ایسا ٹھیکہ نہیں ملا کہ وہ کسی کے متعلق یہ کہے کہ فلاں کی نماز قبول ہوئی ہے اور فلاں کی نہیں ہوئی۔ عمرہ میں عورت کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ میری بہنہ، صرف آپ نے اپنے نقاب کے متعلق اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو احرام کی حالت میں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ایک بہن نے کہا ہے کہ بھائی نے کہا ہے کہ بچیوں کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے مسائل پریشانیاں ہیں، اللہ مالک سے دعا ہے اللہ جن لوگوں کو بیٹیوں سے نوازا ہے، اے اللہ اس آزمائش میں ہر ماں باپ کی مدد فرما، اے اللہ ہر کی بیٹیوں کی قسمتوں کو اچھا فرما دے، اے مالک الملک اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہماری سب کی بیٹیوں کو آسودگیاں عطا فرما، اے اللہ سب کی بیٹیوں کو خوشیوں سے نواز دے، اے اللہ ان کو زندگی کے اچھے ساتھی عنایت فرما۔ صحابہ کے بعد دین کیسے پھیلا، کسی کتاب کا نام بتائیں۔ میرے عزیز بھائی، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب کے سب محدثین صحابہ کے بعد ہی یا کے بعد دیگرے آتے رہے اور اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے رہے۔ جتنے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، یہ سارے کے سارے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے فروغ کے لیے لگا دی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں، کسی زمانے کے محدث کی کتاب کو اٹھائیں، اس نے اللہ کی کتاب قرآن کی تفاصیل بیان کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معمولات بتائے ہیں۔ کوئی بھی آپ کتاب دے دیں، انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ گزشتہ میری بیوی کو اس کے میکے والوں نے گلی میں لٹا کر ذبح کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کو معاف فرمائے اور لوگوں کو سمجھ دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا بڑے سٹیپ لیتے ہیں کہ کسی کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما، جو کسی ایماندار کو بغیر کسی سبب کے قتل کرتا ہے، عورت ہے یا مرد، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کے مار دیتا ہے، پہلا فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، دوسرا خالدا فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تیسرا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پہ ہمیشہ غضب نازل ہوگا، ولعنہ، چوتھا یہ ہے کہ اللہ کی لعنتیں برسیں گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈرو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے مت قتل کرو۔ ایک صحابی، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے غیرت میں مار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اگر میں اپنی بیوی کو برائی کی حالت میں دیکھوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ۔ کہنے لگا میں گواہ لاؤں گا یا اس کی گردن اتاروں گا؟ آپ غصے میں آ گئے، کہا تجھ سے میں زیادہ غیرت مند ہوں، مجھ سے میرا اللہ غیرت مند ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تیرے پاس ایسی بات ہے تو یہ ایسا مت کر، اس کے گواہ لا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ غیرت کے نام پہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے ساتھ اسے جوڑنا یہ گناہ عظیم ہے۔ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرو، پہلے خود کچھ نہیں کرتے، بعد میں جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قتل کر دیتے ہیں۔ کیا قتل کرنے والے نے کبھی سوچا ہے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، ایک بیٹی نے کوئی غلطی کر لی تو اس کے گاؤں میں یا اس کے رشتہ داروں میں کہنے لگے جی ہم نے اسے قتل کرنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑی غیرت بہت بلند ہے، اس وقت بڑا پارا آپ ہے، آپ میں سے اسے قتل کرنے کی اجازت ہے جس نے خود کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو سارے کے سارے سوچ میں پڑ گئے۔ یقین جانیے مجھے تو اپنا پتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو ہم کبھی خود بھی سوچ لیں کہ دوسرے کے گناہ پہ تو اتنے سیخ پا ہو گئے، کبھی خود نہیں کیا۔ ہمارے اندر کتنی کالی کرتوتیں ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے خود تو سوچ لو میں نے کیا 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 ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود اللہ معاف کر دے، تو کیا اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا جس نے وہ غلطی کر لی ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حاجی افتخار منہاس میجر شہزاد منہاس کے والد گرامی حاجی محمد یونس منہاس کا نماز جنازہ انشاءاللہ نماز کے بعد یہ جنازہ ہے، ہم پہلے جنازہ پڑھیں گے پھر سنن اور نوافل پڑھیں گے۔ ایک بھائی نے کہا ہمارے ایک پیارے دوست 3 دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں شدید سر پر چوٹ آئی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان کسی بھی سبب پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سب مسلمانوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمیں اچھا دل عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں رحم ڈال دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں رحم ڈال دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے، اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برائیوں سے نفرت پیدا فرما، اے مالک الملک ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی مسلمان کسی بھی سبب پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہم میں سے ہر کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا کر دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما،
اے اللہ تو ان پہ رحم کر دے، اے اللہ فوت ہونے والے پر رحم کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کر دے، اے اللہ جس طرح وہ ہم پہ رحم کرتے رہے اللہ تو ان پہ رحم کر دے، اے اللہ تو ہماری مصیبتوں کو ٹال دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے لیے